والحسين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. جب آخر صلاۃ والسلام پر درود و شریف پڑھا جائے تو کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. جو بندہ خاموش رہتا ہے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. تو اس لیے جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے، آپ کے سامنے درود پڑھا جائے تو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، محبت کے ساتھ پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. والله يا رسول الله يا حبيب الله كأنك قد خلقت كما تشاء. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے اور قرآن باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے اور قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. حمد ہے اس خدا کے لیے
جس نے ہمیں انسان بنایا، درود اس نبی کے لیے جس نے ہمیں ایمان دیا۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار، مدنی تاجدار، محبوب کردگار، شب اسرا کے دولہا، غریبوں کی ملجا ماوا، بے سہاروں کے سہارے، حضرت آمنہ کے دلارے، حضرت حلیمہ کے پیارے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد، میرے ناطحی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان تکمیل قرآن، جشن قرآن، ختم القرآن کے سلسلے میں اس بزم کو شکرانے کے طور پر اور خوشی کے طور پر اس کو سجایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ انصار برادران کا اہتمام، گھر والوں کا اہتمام، انتظام، آپ لوگوں کا تشریف لانا اور عمران صاحب کے بچوں کا پڑھنا، آپ لوگوں کا سماعت فرمانا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرمائے، قبول فرما کر ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے اور ہم سب کی اہل و عیال کے لیے اللہ رب العزت بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں سب سے پہلے عمران بھائی اور عمران بھائی کے گھر والوں کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے آپ کے گھر پر اللہ کا پورا قرآن پڑھا گیا ہے کہ یہ سبحان اللہ، اور پھر اپنے بچوں نے پڑھا ہے۔ دنیا میں بڑی خوشیاں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، عمران بھائی کو اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے عزیز و اقارب کو، تمام برادران کو، مگر میری نظر کے اندر اس سے بڑی کوئی خوشی کوئی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اگر موازنہ کیا جائے تو اس سے بڑا اللہ کا فضل کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑی کوئی خوشی کوئی نہیں ہے کہ دوستان محترم، جس جگہ پر اللہ کے نیک بندے کچھ دیر بیٹھ کر ذکر کریں اور جو فرشتے وہاں پر جن کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے جب وہ واپس لوٹتے ہیں، تبش بھائی آگے تشریف لیں، ماشاءاللہ راہ طیبہ کا پورا، بس بھائی تشریف پلیز آگے آ جائیں، علی بھائی آگے آ جائیں، استاد جی آپ بھی آگے آ جائیں، الحمدللہ آگے آ جائیں، وکاس بھائی ادھر تشریف لیں، سامنے آ جائیں، تشریف لیں، آ جائیں میرے بیٹا سامنے آ جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ راہ طیبہ کے صدر صاحب نیب اور جنرل سیکرٹری اور ماشاءاللہ ہمارے استاد جی بھی تشریف لے آئے ہیں، الحمدللہ یہ راہ طیبہ کے بچے ہیں الحمدللہ۔ تقریباً ہمارے 5 مدارس ہیں، 4 مدارس ہو چکے ہیں کہ جو ہم فری الحمدللہ راہ طیبہ نعت کونسل کے زیر اہتمام 4 مدارس الحمدللہ ہمارے سرجانی میں جو ہو گئے ہیں، اور ایک فقیر کے گھر پر بھی ہے الحمدللہ، اور باقی بھی ہیں الحمدللہ سرجانی کے اندر سیکٹر 5D میں، تو الحمدللہ یہ بہترین کام راہ طیبہ نعت کونسل کر رہی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت حضور کا صدقہ ان کو مزید بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ ہلکی عمر کے اندر یہ ہوٹلوں میں اور بائکوں کی ریس لگانے کے اندر زندگی گزرتی ہے، مگر یہ ان کی ریس جو لگ رہی ہے وہ مدارس بنانے میں اور فلاحی کاموں میں لگ رہی ہے۔ اللہ ان کی ریس کے اندر مزید برکت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے، اللہ جوانی ایمان کو سلامت فرمائے اور ان کے لیے اللہ رب العزت مزید آسانیاں پیدا فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ سرجانی سے اسپیشل عمران بھائی کی محبت میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت ان کو قدم قدم پر کروڑہا نیکیاں عطا فرمائے، اور یہ قدم اس طرح چل کر آتے ہیں ایک دن آئے کہ یہی قدم مدینے کی طرف کے مسافر بن جائے۔ تمام دوست راہ طیبہ کو اللہ جلدی مدینے کا مسافر بنائے،
خیرفیت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ پیدا فرمائے۔ جو ساری رکاوٹیں ہیں، مشکلیں ہیں، اللہ ان ساری میں تبدیل فرمائے۔ آمین ثم آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پڑھنے کی بڑی کوئی اور اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے، سب سے بڑی خوشی ہے۔ آپ کو اربوں خربوں روپے بھی کہیں اچانک سے مل جائیں تو وہ اس خوشی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ قرآن سے بڑی دولت دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، قرآن سے کوئی بڑی دولت ہے ہی نہیں ہے، اور قرآن سے طاقتور کوئی شے ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ قرآن ہے، آپ اس سے پیار کریں یا آپ سے پیار کرتا ہے، یا اپنے سینے سے لگاؤ یا آپ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اور آپ اس سے محبت کریں، اتنی محبت کرتا ہے کہ بڑے بڑے دل سخت جو ہوتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، قرآن اس کے دل کو چمکا دیتا ہے۔ تھوڑی سی محبت کرنے سے قرآن بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور ایسی محبت ہے کہ یہ قبر اور حشر میں بھی کام آتی ہے۔ قرآن، اگر آپ قرآن کو نہیں چھوڑتے تو قرآن بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ الحمدللہ قرآن اس دن بھی نہیں چھوڑے گا جس دن سارے یار دوست چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ قرآن اس دن بھی میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ وہاں پہنچے گا۔ تو اپنے گھروں پر بالکل قرآن پڑھائیں، اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ کے بچے جب قرآن پڑھیں تو گھر پر اہتمام کر لیں۔ آپ کے پاس چھت نہیں ہے تو کمرے کے اندر بچے کہ بیٹا ہمیں قرآن سنائیں، آپ دنیا والوں کو بعد میں سنائیں گے، پہلے ہمیں سنائیں۔ تو بچے کی ابتدا اپنے گھر سے کریں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ عمران بھائی نے گھر پر ہی سالوں سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے تراویح کا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے نزول کا صدقہ اور پیارے آقا علیہ السلام کے جو دل پر قرآن نازل ہوا اس کا صدقہ، اس پر اللہ رب العزت اس عمل پر عمران بھائی کو اور ان کے اہل خانہ کو استقامت عطا فرمائے۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے الحمدللہ۔ لوگ باہر سے ہائر کرنا پڑتا ہے حفاظ کرام کو، مگر اللہ رب العزت نے گھر کے اندر ہی یہ خوشیاں بھی عطا فرما دی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عام نیک بندے جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جہاں ان کی فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جب محفل ختم ہو جائے، ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان سے بڑی پیاری خوشبو آتی ہے۔ یہ اکثر میں آقا علیہ السلام کے حدیث پیش کرتا ہوں تو خوشبو، فرشتے کہتے ہیں یار آپ نے جو آج بڑی پیاری خوشبو لگا رکھی ہے یہ کہاں سے لی ہے؟ تو کہتے ہیں خوشبو نہیں لگائی، جہاں پر ہماری ڈیوٹی تھی وہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا، اس کی برکت سے ہم سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی وہاں لے چلو، ہم بھی اس محفل میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ جانا چاہتے ہیں اور ہم آنا نہیں چاہتے۔ ہاں جی، فرشتے آنا چاہتے ہیں لامکان کو چھوڑ کر، رب کا قرب چھوڑ کر اہل ذکر کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے ہیں یار ہمیں بھی وہاں پہ لے چلو جہاں اللہ کے بندے ذکر کر رہے تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، محفل ختم ہو گئی۔ تو فرشتے دوسروں فرشتوں سے کہتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے ہیں مگر وہ جگہ تو نہیں چلے گی جہاں بیٹھ کر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے زمرے میں نے یہ حدیث اس لیے سنائی کہ کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلے جائیں اور اس جگہ کے لیے فرشتے آ جائیں کہ چلو بندے تو چلے گئے، اس جگہ پر چلتے 40 دن تک اس جگہ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے حدیث مصطفیٰ آپ کی سماعتوں کی نظر اس لیے کی ہے تو یہ تو کچھ دیر بیٹھنے کا نتیجہ ہے کہ کچھ دیر بیٹھے ہیں، تو جہاں پر اتنے دن رب کا پورا قرآن پڑھا گیا ہو، اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ مگر ہماری آنکھوں پر تو پڑھتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ جو اللہ کے نور اور انوار و تجلیات کی یہاں پر جو
بارش ہو رہی ہے اس وقت، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہو، دعا کریں اللہ ہمیں بھی وہ آنکھیں عطا فرما دے۔ ان بچوں کی قرآن کی تلاوت کا صدقہ اللہ ہمیں بھی وہ آنکھیں، وہ نور عطا فرما دے جن سے اللہ کے نیک بندے دیکھتے ہیں۔ میں ایک مجلس میں تھا تو اللہ کا نیک بندہ کہہ رہا دیکھیں وہ سفید رنگ کے اولے آپ لوگوں پر پڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھنے والے کتنی نظر رکھتے ہیں۔ فرمایا سفید رنگ کے اولے آ رہے ہیں آسمان سے، وہ آپ لوگوں پر اس مجلس پر برس رہے ہیں۔ تو ہمیں تو خبر اگر مل جائے اور ہمیں پتہ چل جائے تو پھر کس کا دل کرے کہ واپس گھر لوٹ جاؤں؟ پھر دل نہیں کرتا۔ پھر خطیب صاحب کو یہ نہیں کہیں گے حضرت ٹائم دیکھیں، بلکہ یہ کہیں گے حضرت ٹائم نہ دیکھیں، جو اوپر سے نور کے اولے برس رہے اس کو دیکھیں، اپنا خطاب جاری رکھیں۔ یقین جانیں پھر حالت بندے کی یہ ہو۔ مگر یہ آزمائش ہے کہ اللہ نے اس کے اندر پردے رکھے ہیں، پردے رکھے ہیں نا، وہ پردے میں ہے، وہ تو خاص لوگ ان کو مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خاص مجلس ہے، یہاں پر اللہ کا پورا قرآن پڑھا گیا ہے اور سجدے کیے گئے ہیں۔ آج لوگ کوئی 8 کے چکر میں ہے تو کوئی 20 کے چکر میں ہے۔ پہلے تو 8 اور 20 کی لڑائی تھی، اب تو تراویح نہ ہونے کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک نیا اور دروازہ فتنے نے کھول دیا جی، پھر کہاں ہے تراویح اور کیوں ہے تراویح۔ پہلے تو یہ ہم نے کبھی بحث سنی تھی آپ نے؟ پہلے 8 کی تو سنی تھی اور 20 کی ہے جی، کوئی اب 20 پڑھتا ہے کوئی 8 پڑھتا ہے۔ ہم جیسے بندے بھی کبھی کبھی جلدی چلو 8 والوں کے چکر میں پڑھ لیتے ہیں، آج کہیں جانا ہے تو ایسا بھی کبھی کبھی کر لیتے تھے۔ مگر اب ایک نیا فتنہ آ گیا ہے، اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ تو تراویح کا سرے سے ہی انکار کرتا ہے کہ بات ہی ختم کرو، نہ 8 ہے نہ 12 ہے نہ 20 ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جی ہے ہی نہیں ہے۔ بس اللہ پاک عقل سے نے فرمایا نا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب بندہ اس کا ایمان بچے گا جو بھاگ کے پہاڑوں پر چڑھ جائے گا، ان کی تنہائی میں جو چلا جائے گا وہ اس کا ایمان بچ جائے گا، باقی پھر اللہ کے سپرد ہے۔ تو عمران بھائی خوش نصیب ہیں، یہاں پر پورا قرآن پڑھا گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو 8 تراویح پڑھتے ہیں، جب 12 پڑھتے ہیں ان کا فائدہ، اور جو 20 پڑھتے ہیں، آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک لذت لینی ہے اس بات کی، آپ نے مزہ لینا ہے، آپ نے فکاس بھائی ایک ایک سجدے کے بدلے اللہ ایک ایک اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک سجدے کے بدلے ایک دیدار۔ آپ بتاؤ جو 8 پڑھنے والے وہ فائدے میں، جو 20 پڑھنے والے وہ فائدے میں ہے؟ بات ہی ختم کریں، ہاں جی فائدہ کس کا ہوا؟ اللہ 20 پڑھنے والا بازی لے گیا نا جی، ہاں ہاں عشق دے چلے بازی لے گئی، عقلاں والے اے میں عمرہ گالیاں۔ میاں صاحب کہتے کہ یہ تو جو عقل والے ہیں نا، یہ ساری عمر اسی جھگڑے کے اندر ہی ضائع کر دی ہے، وہ عشق والے جو ہے نا وہ بازی لے گئے ہیں۔ تو دوستان محترم، اللہ ایک ایک سجدے کے بدلے ایک ایک اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے 8 رکعت والی پڑھ لیں یا 20 والی پڑھ لیں، جتنے دفعہ آپ کا رب کا دیدار کرنا ہے اتنے سجدے کر لیں۔ تو پھر سجدہ بھی ایسا ہونا کہ یہ نہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، یہ نہ ہو، بلکہ سجدہ ایسے کرنا ہے کہ اس سجدے کے صدقے مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے۔ تو پھر اس لذت سے کرنا ہے کہ میں ایسا سجدہ کروں جو قبول بھی ہو جائے، اس کے بدلے مجھے رب اپنا دیدار بھی عطا فرما دے۔ تو جب یہ سوچ آپ کے ذہن میں ہوگی، پھر جب آپ سجدہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سجدے کا سرور ملے گا، اس سجدے کی لذت ملے گی آپ کو۔ نماز جب پڑھتے ہیں تو ہر ایک کلمے کے بدلے اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے، اللہ کے ہاں جواب آتا ہے، ایک سجدے کے بدلے اپنا دیدار عطا کرے گا۔ اور جب ہم کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، اس کے بدلے پھر جواب آتا ہے۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، اس کے بدلے جواب آتا ہے۔ تو ہم تو جواب کے لیے تو ٹھہرتے نہیں ہیں، ہم نے تو ڈائریکٹ چوتھا گیئر لگاتے ہیں اور جانے دے۔
1 یا 2 سانس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. اس سے پڑھنا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس کا مجھے رب کی بارگاہ سے جواب آ رہا ہے. تو نماز کے اندر ٹھہراؤ ہو، اللہ کے ذکر میں آپ کا ٹھہراؤ آئے. اور جب قرآن پڑھیں تو ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن اس طرح پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں کہ رب کا مجھے اس کا جواب آ رہا ہے. جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی پڑھنے کی لذت ملے گی، سجدوں کا سرور بھی ملے گا، قرآن کی حلاوت بھی نصیب ہو جائے گی. دوستان محترم، آگے چلتے ہیں. حافظ قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن یاد کیا وہ جنت میں چلا گیا. جس نے قرآن یاد کیا وہ جنت میں چلا گیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنے والا ایسے 7 بندوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، اللہ اس حافظ قرآن کو کہے گا کہ آپ اپنے خاندان میں 7 لوگوں کی سفارش کریں. انگلی قرآن پڑھنے والا اٹھائے گا اور جنت میں میرا رب خود داخلہ فرما دے گا. یہ اس کی سفارش ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کے لیے جنت ہے. تو خود حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، اس کا کتنا مقام ہوگا. حافظ قرآن جنت میں جائے گا، جانے کے بعد جنت سے واپس آنے لگے گا. جب دروازے سے پہنچے گا اللہ فرمائے گا میرے حافظ کہاں جا رہے؟ مولا جنت میں واپس جا رہا. کیوں جا رہے ہو؟ مولا ہر بندے کا محل پر نام ہے، یہ فلاں کا محل، یہ فلاں کا محل، یہ اس کا محل ہے، یہ اس کا محل ہے. مولا میں ساری جنت گھوم کر آیا، کہیں میرا میں اپنا نام نہ پایا. اللہ فرمائے گا اے حافظ، اے میرے قرآن کے حافظ، ساری دنیا کے لیے میں نے پہلے محل فکس کر دیے، الرٹ کر دیے. یہ فلاں کا محل ہے، یہ فلاں کا محل ہے. مگر اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اے تراویح پڑھنے والے، اے قرآن کا مسئلہ سنانے والے، تیرے کسی محل پر نام نہیں. مولا میرا محل نہیں ہے. کہا نا تیرا کوئی محل نہیں. مولا پھر مجھے جانے دے. اللہ فرمائے گا جانا بھی نہیں. جو میری جنت میں آ جائے اس کو میں واپس جانے بھی نہیں دیتا. میرا قانون ہے جو آ جائے واپس نہیں جانا. مولا اب کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اے قرآن کے قاری یاد رکھ، اب جنت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ. جی مولا رکھ دیا. فرمایا اب قرآن پڑھ. جس طرح تو دنیا میں میری قرآن کی تلاوت کرتا تھا اب قرآن پڑھنا شروع کر دے. تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر پڑھے گا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم. پھر پڑھے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پھر اللہ کا قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. جہاں 30 پارے مکمل ہوں گے وہاں سے لے کر وہاں تک ساری جنت حافظ کے نام لگ جائے گے. دنیا کے لیے محل ہے مگر قرآن کے قاری کے لیے محل نہیں. فرمایا اب تیرا پڑھنا ہے. کیسے پڑھتا؟ آرام سے پڑھ، تیز پڑھ، آسا پڑھ. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اب تو ترتیل کے ساتھ پڑھ لے، تو بس پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. مگر دوستان محترم سوچنے والی بات ہے، پڑھے گا تو وہی نا جس کو یاد ہوگا، جس کو یاد ہوگا. یاد رکھ لینا قرآن کا حافظ بننا آسان ہے. قرآن کا حافظ بننا کیونکہ اس میں اللہ کی مدد ہے. جب آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بندے کا سینہ کھول دیتا ہے. قرآن کہتا ہے مجھے تھوڑی سی جگہ دے، پھر دیکھ میں کیسے کیا کرتا ہوں، میں اللہ کا نور تیرے من کے اندر کیسے بھرتا ہوں. تو یاد رکھنا، حفظ کرنا آسان ہے، اس کو یاد رکھنا مشکل ہے. کتنا مشکل ہے؟
اس کے مشکل کے میرے اور تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن اونٹ کی نکیل کی طرح ہے. جس طرح اونٹ کے نکیل ڈالی ہے تو وہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. جو ہی نکیل نکل جائے گی تو اونٹ بے قابو ہو جائے گا. فرمایا قرآن بھی ایسے ہی ہے، اگر اس سے تھوڑی سی توجہ آپ نے ہٹائی قرآن آپ سے چلا جائے گا. قرآن محبت مانگتا ہے، توجہ مانگتا ہے. قرآن پڑھنے والے کی شان تو یہ ہے کہ وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، اور جتنی وہ 30 پارے ہیں، سورۃ بقرہ نہیں ہے. کسی کو بولو سورۃ بقرہ پڑھنے تو وہ کہے گا حضرت میں تو اکیلا نہیں پڑھ سکتا، بڑا ٹائم لگتا ہے اس میں، 2.5 پارے ہیں کیسے پڑھے؟ ہاں جی. اس کے لیے گھر والے 2-3 مل کے پڑھتے ہیں، یا پھر کسی کے قاری صاحب نے پیر صاحب نے بتا دے کہ 40 دن پڑھنا ہے تو اس کے لیے اسپیشل کسی علامہ صاحب کو، قاری صاحب کو، حافظ کو ہائر کرنا پڑتا ہے گھر پہ. علامہ صاحب تشریف آگے لے آئیں پلیز، ایسا نہ کریں آپ. یہ ہمارے رہ طابہ کے بہترین عالم دین بن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی سے بہترین کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو نظر بس سے محفوظ فرمائے. دل کر بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. ان کو اپنے والدین کے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے رہ طابہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے. تو بات میں کر رہا تھا کہ حافظ کی یاد رکھ لینا ہے کہ والدین اکثر یہ ہوتا کہ جب تک بچہ حفظ نہیں کرتا تو والدین کی بڑی توجہ رہتی ہے نا، اس کے کھانے کی، اس کے پینے کی، اس کی ٹائم ٹیبل. جو ہی حافظ بنا تو بس ٹھیک ہے جی میرا بچہ حافظ بن گیا. اس کے بعد نہ باپ نے پوچھنا ہے نہ ماں نے پوچھنا ہے، بس یہ کہنا کہ میرا بچہ حافظ بن گیا ہے. یاد رکھ لے میرے والدین، یہ میری نصیحت کو پلے باندھ رہے ہیں. آپ نے اس سے ڈبل محنت کرنی ہے. اب جب آپ کا بچہ حافظ بن گیا ہے، اللہ نے یہ نور دے دیا ہے، تو پھر آپ نے بھی اس کے ساتھ مل کے اس کی حفاظت کرنی ہے. قرآن کو عام شے نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ جانیے گا، اس کو ہلکا نہ جانیں گے. قرآن عام چیز نہیں ہے نہ، بلکہ جب قرآن کا حافظ دنیا سے جاتا ہے، اس کا غسل و کفن ہو جاتا ہے، جب قبر کی طرف لے کے جاتے ہیں تو قبر کو آواز آتی ہے غیب سے، اے قبر خبردار. جی مولا. فرمایا میرا حافظ آ رہا ہے، خبردار اس کے جسم کو تو نے چھوا بھی. تو حافظ کے جسم کو مٹی قبر کی نہیں کھاتی. میرے آقا نے فرمایا نبیوں کو بھی قبر کی مٹی حرام ہے، ان پر قبر کی مٹی پر حرام ہے نبیوں کا جسم کھانا. ادھر نبیوں کا یہ مقام ہے، ادھر حافظ قرآن کے لیے بھی اعلان ہوتا ہے خبردار میرا حافظ آ رہا ہے، اس کو جسم کو تو نہیں کھانا. پتہ چلا ہے کہ دوستو قرآن کے حافظ کی کتنی شان ہے. ادھر میرے نبی اگر فرمان کرتے ہیں تو نبیوں کے لیے ہو رہا ہے، اور ادھر حافظ قرآن کے لیے فرمان نبی کا پیش کیا جا رہا ہے. پتہ چلا ہے آقا علیہ السلام فرمایا، اس لیے فرمایا میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ حافظ اٹھے گا تو خالی حافظ نہیں ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور زور سے کہنا سبحان اللہ. یار حافظ قرآن کی کتنی شان ہے. کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ کون صالحین؟ جس کا راستہ ہم نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ارے وہ جن کا ہم راستہ مانگتے ہیں حافظ ان کے ساتھ میدان محشر میں اکٹھا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو پتہ چلا کہ حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قبلہ ہمارے حال پر رحم کر دیں، ہمارے حال پر رحم کریں. اگر تشریف لے آئیں، یہ ہمارے استاد ہیں تو پھر ہم نے تو سب کو ضائع نہیں کرنا قبلہ، بلکہ ادھر جگہ ہے. حضور آ جائیں پلیز. حکم ماننا بھی تو ادب ہوتا ہے. تشریف رکھیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے صدیق مسجد کے نائب امام ہیں، جہاں فقیر خطبے کے لیے جاتا ہے تو ان کا ادب و احترام تو ویسے بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ویسے بھی ہمارے استاد بھی ہیں، اور تیسرا ایک نوکری کا مسئلہ بھی تو ہے نا. پھر کہیں نا سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی محبت کرتے ہیں یہ. اللہ رب العزت ان سے اپنی محبت عطا فرمائے. ان کو ان کے بچوں کو اللہ رب العزت اپنا قرب عطا فرمائے.
اپنے خاص بندوں میں، نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ تو بات کی اور کہ میدان معاشر میں صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عمران بھائی پورے جا کے سن رہے کہ سبحان اللہ، ورنہ کبھی کبھی تھکاوٹ ہوتی، کبھی کبھی ان کو نیند بھی آتی، مگر آج نہیں، آج اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کس میں اس سے بڑھ کر کو خوشی؟ اب اس کا کون سینہ کھول کے دیکھے اس وقت کہ جن کے بچوں نے پورا قرآن پڑھا ہوگا۔ اللہ اللہ، دعا کرے اللہ صاحب کو ایسی اولاد عطا فرما دے۔ امام میں بتا رہا ہوں کہ حافظ قرآن کی شان کتنی ہے، اور یہ کتنی بڑی دولت ہے جو عمران بھائی نے محنت سے اللہ کی بارگاہ سے بچوں کو دلائی، کتنی بڑی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر بندے کی اولاد نہیں ہوتی تھی، منت مانی اللہ مجھے اولاد دے، دعا کرائی، کبھی کسی سے کبھی کسی سے۔ یہ تو پوچھیں ان سے جن کی اولاد نہیں ہے، ان سے پوچھیں یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، وہ کس کے پاس نہیں جاتے؟ کوئی فقیر، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی قاری، کوئی حکیم چھوڑ دے، جس نے بھی بتایا اس کے پاس چلے جاتے ہیں، شاید یہاں سے ہمیں اولاد کی خیرات مل جائے۔ دوستان محترم، اللہ نے اس بچے کو، اس بندے کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ جب بیٹی اس کی گود میں آئی، کہا بیٹی مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جب تو جوان ہوگی میں دنیا کی ہر نعمت تجھے دے کر رخصت کروں گا۔ باپ نے قسم کھا لی جذبے میں آ کر، جذبات میں آ کر کہ میں دوں گا۔ جب جوان ہوئی اب اس کو فکر لاحق ہوا کہ وہ میں کیسے نعمتیں ساری دے سکتا ہوں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اب کسی علامہ کے پاس، علامہ صاحب میں نے قسم کھائی تھی میں اپنی بیٹی کو ہر چیز دوں گا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں دنیا کی ساری نعمتیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر رب کی کون کون سی نعمت کو میں اکٹھا کروں؟ میں نہیں کر سکتا، میں نے قسم بھی کھائی ہے۔ دوسرے علامہ کے پاس، تیسرے، چوتھے کے بعد چلا گیا، بس چلتے چلتے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر پہنچ گیا۔ اے امام صاحب لجپال کرم فرمائے، میں بڑا پریشان ہوں، بیٹا کیا ہوا؟ حضور میری اولاد نہیں ہوتی تھی، اللہ نے مجھے بیٹی دی، میں نے بیٹی کے لیے گود میں لے کر رب کی بارگاہ میں قسم کھائی تھی بیٹی جب تو جوان ہوگی، جب میں اپنے گھر سے تجھے رخصت کروں گا تو میں تجھے دنیا کی ہر چیز دوں گا، مگر میں دے نہیں سکتا، اب میری قسم کیسے پوری ہو جائے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے، کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا حضور بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، وہ جواب نہیں دے سکے۔ آپ نے فرمایا جا گھر واپس لوٹ جا، اپنی بچی کو جا کر قرآن کی تعلیم سے آراستہ پہ راستہ کر دے، گویا تو نے کائنات کی ہر چیز دے دی ہے۔ ہر چیز مل جاتی ہے۔ آج عمران بھائی نے اپنے بچوں کے لیے یہ زندگی میں یہ نہیں کہیں گے کہ میرے باپ نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ کہیں گے کہ ہمارے باپ نے ہمیں ہر چیز ہی دے دی ہے۔ گویا جس کے پاس قرآن آ گیا اس کے پاس ہر چیز آ گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے قرآن، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا جا اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر۔ پتہ چلا ہے کہ تربیت بھی کرنی ہے، بچی کو پڑھانا بھی ہے، مگر قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اگر اس سے محروم ہے تو پتہ چلا کہ آپ کچھ تو دے سکے اور کچھ نہ دے سکے۔ جب قرآن کی تعلیم دے دی، پڑھا دیا آپ نے، قرآن پر عمل کرنا سکھا دیا، تو سمجھ لے کہ آپ نے کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ دنیا کی جہیز کی کمی تو رہ جائے گی، مگر اللہ کی نعمتوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں، لازمی پڑھائیں، ورنہ پاکستان کا ایک بڑا مشہور شخصیت ہے، پاکستان کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، ان کی کئی شوگر ملیں بھی ہیں، 3 بیٹے تھے اس کے، جس کی کئی شوگر ملیں ہوں اور وقت کا وزیر بھی ہو، تو ان کے بیٹے پھر آل یونیورسٹی میں پڑھا، ایک آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا، 3 بیٹے تھے، تینوں باہر پڑھ کر آئے۔ بڑا امیر تھا،
بڑا امیر تھا جناب اعلیٰ، مگر وقت باپ کا جانے کا آ گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آنے والے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت امیر نہیں دیکھتی، موت غریب نہیں دیکھتی، موت نیچے اور اونچے والے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ موت نے ہر بندے کے پاس آنا ہے، وہ اللہ کا کلیم کیوں نہ ہو، وہ کتنا جلالی کیوں نہ ہو، موت اس کے پاس بھی آ کر دستخط دیتی ہے، آواز دیتی ہے اللہ کے نبی میں آ گئی ہوں آپ کو ذائقہ چکھانے کے لیے۔ وہ جناب اعلیٰ وزیر ہے، اب وہ جناب اعلیٰ حالت موت کے اندر، جس کو کہتے ہیں سکرات کی موت، ہم کہتے ہیں یار حالت سکرات میں یعنی کہ جان نکل، جس کو کہتے ہیں کہ حلق میں پھنس جانا اور آواز آتی ہے نا جی، اب جان نہیں نکل رہی اس وزیر کی۔ اب دوست احباب آتے ہیں، بڑے بڑے مشہور شخصیت آئیں، کیا آتا بس ایک دو گھنٹہ ہوا بس اس کے بعد چلے گئے، ایسا ہی ہوتا جی، ایک دو گھنٹہ آئے بس بس ختم۔ اب بیوی نے جب حالت دیکھی، بچے جناب اعلیٰ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والا اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے تینوں جناب ہاتھ بندھے کھڑے ہیں باپ کے سرانے، کر کچھ نہیں سکتے۔ باپ کی موت زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہے، اب جان بھی نہیں نکل رہی، کیسے نکلتی؟ کچھ آگے بھیجا ہوتا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، کچھ بھیجا ہوتا اپنے ہاتھوں سے، اس کا بدلہ اس کو مل جاتا، مگر دوستان محترم اب جان پھنسی ہے۔ اب ماں نے دیکھا، ماں کا دوپٹہ چھوٹ گیا، بال بکھر گئے، ماں نے بڑے بیٹے کا گریبان کو پکڑ لیا، ارے بیٹا تجھے کہاں پڑھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، تو اپنے باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے بیٹے کو جورا گریبان چاک کیا، مگر کیا کر سکتا تھا؟ برطانیہ میں پڑھنے والا نوجوان، اس کو کیا پتا موت کے وقت میں نے کیا کرنا ہے، میرے باپ کے لیے کیا مفید ہے۔ بچہ جناب اعلیٰ خاموش۔ پھر ماں دوسرے بیٹے کے پاس چلی گئی، اس کا گریبان پکڑا، اس کے گریبان کو چاک کیا، ارے بیٹا تجھ پر تیرے باپ نے کتنا خرچ کیا ہے، ارے نادان کچھ تو کر اپنے باپ کے لیے۔ مگر کہتا ماں مجھے پتا نہیں، مجھے ماں پتا نہیں، میری ماں مجھے پتا نہیں۔ اب جب چھوٹے بیٹے کی طرف ماں بڑھی، ماں نے چھوٹے بیٹے کو پکڑا جھنجھوڑا، ارے نادان تیرا وہ باپ ہے جب تک تجھے چھاتی پہ لٹا نہیں لیتا تھا تجھے نیند نہیں آتی تھی، تیرے باپ تیرے سے پیار کیا کرتا تھا، تجھے جائیداد بھی زیادہ تھی، تیرے سے اتنی محبت کی، تیرے بغیر نہیں رہ نہیں سکتا تھا، تو باپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، ارے نادان تو کچھ کر، تو اس کا لاڈلا بیٹا ہے۔ ماں سے بیٹے نے گریبان چھڑایا، کہ ماں یاد کر اس وقت کو جب میرا باپ انگلی پکڑ کر ہمیں مدرسے کے اندر لے گیا، ہم وہاں پر بیٹھنے لگ گئے، جب بیٹھے تو پیچھے کہا میرے بچے کا لیول خراب ہو جاتا ہے، یہ دنیا کے غریب بچے بھی یہاں پڑھے ہیں اور میرے بچے بھی یہاں پر پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ماں یہ امتیاز اس وقت ختم ہو جاتا تو قرآن پڑھنا میں سکھا دیتی، ہم قرآن پڑھے ہوتے، آج باپ کے سرانے قرآن پڑھتے۔ ماں ہمارا قصور نہیں، یہ تیرا قصور ہے، تو نے لیول کو ترجیح دی ہے۔ ماں کو پتہ چل گیا، ماں کو ہوش آ گئی، اب ماں دوڑی ہے مدرسے کی طرف، ماں دوڑی ہے اس قاری صاحب کی طرف جو 1500 روپے لے کر 1500 پر لے کر رب کا قرآن پڑھاتا ہے، 1500 روپے لے کر۔ آج ہمارے دوست بھی نا کبھی کبھی ہمارے فیلڈ کے دوست دنیا داری کو دیکھتے تو کہتے ہیں چنگ اچھا تھا یا میں نہ ہی پڑھاتا مدرسے میں بھی کوئی اچھی ڈگری لے لیتا تو میں بھی ہو جاتا، ہاں جی، اور میں یہ کر لیتا تو شاید میں بھی اس طرح ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ قبلہ اب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لفافہ غلط ڈبے میں ڈال رہے ہیں، آپ لفافہ غلط ڈبے سے ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے ولی جو اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، جب ساری دولت ختم ہو جائے گی نا، جب کسی کا سکہ نہیں چلے گا اس دن قرآن کا سکہ چلے گا، جس دن سارے غریب ہو جائیں گے اس دن تو امیر ہوگا۔ کیوں اتنا چھوٹا دل کرتا ہے؟ ان دنیا داروں نے تو کیا دینا ہے؟ 8 سال کی محنت کرائی، اس کے بعد پھر دھکا، پھر اگلے مدرسے میں، پھر آگے زندگی ایسے قرآن پڑھنے والے کی گزرتی ہے، مگر یہ عارض دنیا تو اس کی ایسے گزرتی ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ پھر
اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، اس کی شان تو دور کی بات ہے، اس کے والدین جب آتے ہیں پھر کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا یہ کون ہے، یہ کس کے والدین ہیں۔ ارے کس کے والدین کے چہرے پر سر پر نورانی تاج ہے، پوچھا نہیں جائے گا بلکہ آواز آ رہی گی، لوگوں دیکھو دیکھو یہ قرآن پڑھنے والے کے والدین آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور قبلہ لجپال ایسا نہ کریں، تشریف لائیں۔ علماء اہل سنت، ماشاءاللہ، حضرت علامہ قاری محمد ساجد امان سیدی صاحب تشریف لائے۔ اللہ ان کو قدم قدم پر بہترین جزا عطا فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح بنائے، نصیب اچھے فرمائے، دین و دنیا کا عروج عطا فرمائے۔ تو حافظ قرآن کی شان کیا ہے؟ اچھا ٹائم کیا بولا؟ 11 بج گئے عمران بھائی؟ اچھا ٹھیک، حکم ہے جی جیسے عمران میں لائف ٹائم کے لیے ہمیں خریدا ہوا ہے۔ ہر دربار پر آپ نے درباری مولوی بھی دیکھے نا، تو وہ پکے فکس ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ درباری مولوی ہے، ہم بھی ان کے درباری مولوی ہیں۔ ہم نے سودا، انہوں نے میرے ساتھ سودا کیا ہوا ہے اور میں نے بھی ان کے ساتھ، وہ دعا کرے وہ پردہ رہ جائے ہمارا، اور وہ جو سودا ہم نے کیا ہے اللہ کرے وہ اس کا صلہ ہمیں قیامت کے دن، ہم دنیا میں نہیں لینا چاہتے، ایک ذرہ برابر بھی نہیں لینا چاہتے، ذرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں لینا چاہتے، نہ ان سے لینا چاہتے ہیں نہ دنیا والے سے لینا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو سودا ان سے ہوا ہے اللہ کرے اس دن وہ لاج رکھ لے اور وہ سودا ہم کٹھے لے جا کے رب کی بارگاہ سے۔ آگے مولا یہ وہ دوست ہے جس نے اس بات پر میرے ساتھ سودا کیا تھا، وہ مالک گواہ اور ہم بندے گواہ ہیں۔ دعا کریں یہ تعلق ہمارا قیامت تک قائم دائم رکھے۔ بات ہو رہی تھی حافظ قرآن کی، اللہ اکبر، ان کی والدین کی یہ شان ہوگی کہ نورانی تاج، ٹھیلا چلانے والا جناب اعلیٰ وہ کہے گا جنت کے اندر بندہ جائے گا، والدین باپ کہے گا میرے بیٹے عبد الغفور صاحب کہاں ہے، عبد الرحیم کہاں ہے، عبد الشکور صاحب کہاں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہے۔ فرشتے کہتے ہیں وہ نیچے والے محل کے اندر ہیں، آپ اوپر والے میں ہیں۔ باپ رونا شروع ہو جائے گا، وہ کہے گا میں تو ٹھیلا چلانے والا، مزدوری کرنے والا، میرے بیٹے قرآن پڑھنے والے وہ نیچے اور میں، کہیے نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ احمد بھائی تشریف لائے ایک بار، قبلہ نہیں لاجپال ایسا نہ کریں، تشریف لائے حضرت، اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ تو وہ کہیں گے کہ باپ ہمارا، باپ کہے گا کہ میرے بیٹے نیچے، وہ رونا شروع ہو جائے گا کہ میں تو گناہ گار تھا، میں تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا۔ کہا آپ کے بچے جب مسلح پر کھڑے ہو کر رب کا قرآن سناتے تھے، قرآن وہ سنا رہے تھے، درجات آپ کے بلند ہو رہے تھے۔ تو 30 سال پہلے آیا تھا، 30 سال تیرے بیٹے قرآن پڑھتے رہے، اب اتنے درجے ملے ہیں کہ تو اوپر ہے وہ نیچے ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، یہ تو قرآن پڑھنے والے۔ تو باپ کہے گا مجھے بھی نیچے لے چلو، میں اپنے بیٹوں کے پاس جانا چاہتا ہوں نیچے۔ فرشتے کہتے ہیں نہ نہ نہ، جو اوپر آیا وہ نیچے جا، نیچے والا اوپر آئے گا۔ آپ کے صدقے آپ کے بیٹوں کو بھی اوپر والا محل دیا جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے دوستو۔ تو جو ہمارے دوست ہیں نا وہ چھوٹا دل نہ کیا کریں کہ یار میں نے 8 سال محنت کرائی تھی، ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے یہی کرنا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ ہمارے ہاتھ ہی چومے، اتنا بڑا مقام ہے تو آزمائش تو آئے گی، اللہ کے ولی آزمائش تو آئے گی۔ اگر ہم یہ دنیا والے دھکے نہ دیں، ہم یہ تانے نہ دیں، تو پھر ہمارا اللہ کی ہاں اجر کتنا بڑھتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے، پر 8 سال بندہ محنت کرے، 10 سال کرتا ہے۔ قاری سعید وان صاحب کی بلا اور قاری ذوالبخش صاحب جانتے ہیں کہ محنت بچوں سے کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ انہوں نے بچوں کو حافظ بنائے تو پوچھے کتنی محنت ہے، آپ نہیں جان سکتے، اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم باہر سے دیکھنے والے ہیں نا جی، یہ اندر کا حال دیکھنے والے ہیں۔ تو جب بندہ، دکھ تو بہت ہوتا ہے، یقین کریں اس دن استادوں کو نیند نہیں آتی، جب دل پر کچھ گزرتی ہے نا تو اس کو رات وہ کروٹیں بدلتا رہتا، کہتا کہ مولا میں کیا کر رہا ہوں،
میں نے تیرا قرآن تو پڑھایا تھا مجھے اس کے بدلے. تو میں کہتا بدلے میں یہی ملنا ہے جو تجھے ملنے والا ہے. وہ پردے میں رکھا ہے اللہ نے. وہ کیا ہے؟ پردے میں ہے. ارے تیرا قرآن پڑھنا ہے، تیرے باپ کے اتنے درجے، تو تیرا کیا مقام ہونا ہے. اس لیے حافظ قرآن سے گزارش ہے کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے. اور جتنی آپ کو دنیا میں ٹھوکریں ملنی ہے نا، کچھ بھی ملنا ہے نا، اتنا ہی آپ کا اللہ کے ہاں درجہ بلند ہونا ہے. ہر بندہ ہاتھ چومنے والا نہیں ہوتا، ٹانگنے کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں. تو کھینچی جائے گی تو اجر ملے گا نا. چومنے میں نہیں ملتا، ٹانگیں کھینچنے میں ملتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ فتنے دور سے تمام دینداروں کی اللہ عزت برقرار رکھے. میں اب بات مکمل کر کے اجازت چاہوں گا. میں بات کر رہا تھا اس وزیر کی جس کے 3 بیٹے ہیں. جب تیسرے بیٹے نے کہا کہ ماں قصور تو تیرا ہے، تو نے کہا کہ میرے بیٹے ان غریبوں کے ساتھ پڑھیں گے، یہ ٹوٹی صفوں پر پڑھیں گے. ماں اگر تو نے یہ نہیں کہا ہوتا تو آج ہم بھی قرآن پڑھتے. ماں دوڑتی قاری صاحب کے پاس، دیکھا کہ بال بکھرے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں. ارے ان کی گاڑی کو کوئی نظر نہیں دیکھ سکتا تھا دیہا گاؤں والا، تو آج یہ تو بغیر دوپٹے کے. قاری صاحب کے ساتھ ہاتھ جوڑے، قاری صاحب رحم کیجئے، قاری صاحب رحم کیجئے، ہمارے گھر پر آج قیامت برپا ہو گئی، ہمارے گھر پر قیامت آ چکی ہے. قاری صاحب دوڑتے، ماں جی کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہے؟ قاری صاحب اللہ کا واسطہ کچھ کیجئے، آج آپ ہی کر سکتے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی ہے جب میرے خامد کے اوپر سکرات کا عالم موت، جان نہیں نکل رہی، کئی دن ہو گئے. قاری صاحب نے بچوں کو بھی ساتھ لیا. جب لے کر قاری صاحب گھر پر پہنچے، کہا بیٹا میرے نبی نے فرمایا ہے جب بندے کی سکرات کا عالم ہو اور اس پر سورت یاسین پڑھی جائے اللہ کرم فرماتا ہے. قاری صاحب نے شروع کی، 7 بچوں نے بھی شروع کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ادھر قرآن پڑھنا تھا، ادھر روح پرواز کر گئی. ماں کو سمجھ آ گئی. ماں نے کہا بیٹا لاؤ، میری جائیداد کتنی ہے لاؤ ساری، میں آج ہی مدرسے کے نام کر دیتی ہوں. ماں سمجھ گئی کہ جن کو آکسفورڈ پہ پڑھایا تھا، اولڈ یونیورسٹی میں پڑھایا تھا، یہ تو قرآن کی 3 آیتیں نہ سنا سکے تو مجھے کیا سنائیں گے. ماں نے کہا نہیں، مجھے سمجھ آگے قاری صاحب، میں غلطی پر تھی، میری وجہ سے یہ حالت تھی میرے خامد کی. آج میرے بیٹے پریشان کھڑے تھے میری وجہ سے. وہی قاری صاحب جو 1500 والے کام آئے ہیں. تو اس لیے قرآن والے سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں. ان کو ایسا نہ سمجھیں. قرآن پڑھنے والا اگر گناہ گار بھی ہے نا، اگر اس کے سینے میں قرآن ہے، اگر وہ جہنم میں بھی جائے تو جہنم کی جرت نہیں اس کے بال کو بھی جلا سکے. یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بچوں نے قرآن سنایا ہے، جن بچوں نے قرآن سماعت فرمایا ہے، اللہ رب ان کو استقامت عطا فرمائے. اللہ مزید ان کے سینے کو کشادہ فرمائے، حافظہ میں مزید اللہ برکت عطا فرمائے. نظر بد سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سلام پڑھیں.